السلام علیکم۔ شفا کی ٹپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ احسان سے بڑھ کر شاید بدبخت اور کتنا مجھے پھرائے گی، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ مومنہ کی ساس نے رک کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، کہاں گئی وہ تیری دکان؟ جی بس ذرا آگے ہے، سہمی ہوئی مومنہ نے جواب دیا۔ ذرا آگے کہتے کہتے تو مجھے میلوں چلا چکی۔ مومنہ نے ہاتھ میں وزنی کاٹن پکڑا ہوا تھا، اسے زمین پر رکھ دیا، دم لیا، پھر اپنے برقعے کا نقاب درست کیا، دوپٹے سے منہ کا پسینہ پہنچا اور ادھر ادھر گھوم کر ساری دکانوں کو دیکھا جیسے اپنی مطلوبہ دکان ڈھونڈ رہی ہو۔ اگرچہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس دکان سے اس کی امی نے یہ ڈنر سیٹ خریدا تھا وہ اس نکڑ سے اندر جا کر گلی میں ہے۔ بہت بڑی دکان تھی مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں دانستہ تاخیر کر رہی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ جانے اس دکان کے اندر جانے کے بعد اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ 2 مہینے پہلے مومنہ کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا باپ ایک کالج میں پروفیسر تھا، 6 بہن بھائی تھے۔ مومنہ سب سے بڑی تھی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز میں ضرورت کی ہر چیز دی تھی۔ جب شادی طے ہو چکی تو مومنہ کی ساس نے مختلف طریقے سے پیغام بھیجنے شروع کیے اور اپنے مطالبات کو زبان دینا شروع کر دی۔ پہلے اس نے فرمائش کی کہ بیٹے کے لیے امپورٹڈ گرم سوٹ اور رولیکس گھڑی ہونی چاہیے۔ پھر امپورٹنٹ ٹی وی، امپورٹڈ ریفریجریٹر مانگا۔ یہ تو اس نے خود سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کروکری اور ڈنر سیٹ بھی امپورٹڈ ہونا چاہیے۔ مومنہ کی ساس نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا بیٹا CSS کر کے اچھی ملازمت میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ اپنا معیار زندگی اونچا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا، اپنے گھر کے لیے وہ ہر اچھی اور بہترین سجاوٹ اسی کے ذریعے کر سکتی تھی۔ مومنہ کے والد اب ریٹائر ہونے والے تھے، پھر بھی اس کی سلیقہ شار ماں نے کوشش کی کہ بیٹی کی ساس کی ہر فرمائش پوری کرتی چلی جائے۔ اتفاق سے جب وہ ڈنر سیٹ خریدنے آئی تو اس کے پاس امپورٹڈ ڈنر سیٹ خریدنے کو پیسے نہیں بچے۔ امپورٹڈ ڈنر سیٹ 1 لاکھ سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک جاتے تھے۔ دکان پوچھتی ہوئی وہ اس گلی والی دکان پر پہنچ گئی۔ باہر لکھا تھا جاپانی کروکری سٹور۔ اندر چلے گئے تو امپورٹڈ جاپانی اور چینی برتنوں کے علاوہ پاکستانی ڈنر سیٹ بھی پڑے ہوئے تھے جن کی قیمتیں مناسب تھیں۔ برتن دکھانے کے بعد اس کو سوچ میں مگن دے کر دکاندار نے پوچھا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر اس نے دکاندار کی طرف دیکھا۔ 50 اور 60 کے درمیان اس کی عمر تھی اور کاروباری انداز سے وہ ایک ایک چیز دکھا رہا تھا۔ مومنہ بھی ماں کے ساتھ تھی۔ ماں کو خاموش دیکھ کر وہ بولی، امپورٹڈ ڈنر سیٹ تو بہت مہنگے، ہم نہیں خرید سکتے۔ کیا آپ ہمیں کوئی ایسا پاکستانی ڈنر سیٹ دکھا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل امپورٹنٹ لگتا ہو؟ دکاندار مسکرایا، بی بی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم تو روزانہ یہی کام کرتے ہیں، اس نے کہا۔ اس نے ایک بند الماری کھول دی اور بولا، آئیے بہن جی آپ دیکھ لیں۔ اس الماری میں 3-4 پاکستانی ڈنر سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان جاپانی سیٹوں کی ہو بہو نقل تھے جو 2 لاکھ روپے مالیت کے تھے اور انہوں نے باہر شوکیس میں رکھے ہوئے تھے۔ مومنہ نے جلدی سے پلیٹ ہاتھ میں لے کر اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ دکاندار تحمل سے بولا، لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈنر سیٹ کے پیچھے میڈ ان پاکستان نہ لکھوایا جائے کیونکہ معیار میں یہ بالکل جاپانی سیٹ کے برابر ہے۔ بے شک ساتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ وہ باہر سے جاپانی ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ اٹھا لایا اور دونوں برابر میں رکھ کر دیکھی۔ واقعی بالکل ایک سا ڈیزائن تھا، ذرا بھی اصلی اور نقلی میں فرق نہیں لگ رہا تھا۔ مومنہ نے MA کیا ہوا تھا، سمجھدار تھی، پورا سیٹ اٹھا کر ایک ایک چیز پر غور کر رہی تھی، پھر ماں سے بولی، امی جی یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ہے تو ٹھیک، ماں سوچتے ہوئے بولی، مگر پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار بولا، آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے، میں ویسا سیٹ آپ کو دکھا دوں؟ نہیں، سیٹ یہی مناسب ہے، قیمت بتا دیں پلیز، مومنہ بولی۔ پورے مکمل سیٹ کی قیمت تو 50,000 روپے ہے، اگر اس میں سے کچھ پیس کم کر دیے جائیں تو قیمت اور بھی کم ہو جائے گی۔ 50,000؟ اس کی ماں حیرت سے بولی، آپ فیصلہ کریں، میں کچھ اور کم کر دوں گا۔ آپ تو دیکھ چکی ہیں جاپانی سیٹ 2 لاکھ روپے کا تھا، اگر ہم کچھ پیسز کم کروائے بغیر لیں تو آپ کتنی رعایت دیں گے؟ مومنہ بولی،
मैं आपको 45,000 में दे दूंगा, दुकानदार ने जवाब दिया। ठीक है, हम घर जाके फैसला कर लेते हैं, मोमिना की अम्मी ने कहा। नहीं बहन, अभी फैसला कर लें, चीज़ें पड़ी नहीं रहती, बिक जाती हैं। ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगता है, और अब ये आखिरी सेट रह गया, इसकी बहुत मांग है, आप ले जाएं, पैसे कल दे जाना। चुनांचे थोड़ी सी बहस के बाद इन्होंने ये सेट खरीद लिया और घर आ गए। पिछले माह मोमिना की सास ने कुछ महीनों को हमारे घर को मेहमान खाना बना दिया था, यानी पिछले चंद माह से मोमिना की सास कुछ मेहमानों को मदऊ किया हुआ था और मोमिना से कहा कि वो अपनी शादी का डिनर सेट निकाल लाए। शादी के बाद मोमिना के घर इस तरह का आना जाना लगा रहता था। अब जब मेहमानों का सिलसिला आना जाना शुरू हुआ तो मोमिना के सास ने मोमिना को उन्हीं बर्तन में खाना सर्व करने को कहा जो वो अपने साथ जहेज में लाई थी। अब मोमिना अपनी शादी का डिनर सेट निकालने के लिए गई। जब वो डिनर सेट निकाल लाई तो सेट की हर बर्तन को, बल्कि हर प्लेट को इसने उलट पलट कर देखा और घूर कर पूछा, क्या ये इम्पोर्टेड है? मोमिना ने हौले से कहा, जी हाँ। वो चमक कर बोली, इस पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं। मोमिना ने हल्की आवाज़ में कहा, दुकानदार ने तो हमसे यही कहा था कि जापानी सेट है और हमने ख़रीद लिया और हमने उलट कर देखा ही नहीं। इतनी बेवकूफ़ है तुम्हारी माँ और तुम। मोमिना चुप कर गई। मोमिना के सास ने कहा, इसको इसी तरह वापस पैक कर दो और कल मुझे इस दुकानदार के पास ले जाना, मैं खुद जाकर पूछूंगी कि ये कहाँ का बना हुआ है। मोमिना ने सेट फिर इसी तरह पैक कर दिया, लेकिन अपने शोहर को ये बात ना बता सकी क्योंकि वो अपने दफ्तरी कामों से शहर से बाहर गया हुआ था। इसने हफ्ते बाद आना था। मोमिना की सास इसकी जहेज की हर चीज़ में से कीड़े निकाल चुकी थी, हत्ता कि उसे सोने के वो कंगन भी पसंद नहीं आए जो इसकी माँ ने इसे दिए थे। उस नार के पास जाकर इसकी कीमत भी लगवाई और कई बार मोमिना को सुना चुकी थी। मोमिना की छोटी 3 बहन घर बैठी हुई थी, इसलिए वह ऐसी जली कुटी सुनकर हमेशा खामोश रहती। आज जब इसकी सास ने रिक्शा मंगवा कर इसे डिनर से लेकर बाजार चलने को कहा तो वह इनकार या एहतजाज ना कर सकी और साथ चल पड़ी। गोश्त ने दुकान ढूंढने में काफ़ी देर लगाई, ताहम इसे दुकान ढूंढना ही पड़ी। पर मुश्किल इतना भारी डब्बा उठाकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो काउंटर पर एक जवान लड़का बैठा था। वो घबरा गई, आगे आकर बोली, वो जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठते हैं कहाँ हैं? लड़का खड़ा हो गया, बोला, वो मेरे वालिद हैं, नमाज़ पढ़ने गए, अभी आ जाएंगे। फरमाए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे, मोमिना ने कहा। इसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और हाँफने लगी। मोमिना इधर उधर देखकर बैठने की जगह ढूंढ ही रही थी कि दुकानदार आ गया। मोमिना ने अपनी आंखों में नसीब का सारा दुख भरकर इसको देखा और देखती ही रही। वो भी हैरान होकर बुर्का पोश लड़की को देखने लगा, फिर स्टूल पर बैठी इसकी सास को देखा और आगे आ गया। जी फरमाइए, सास के पास आकर बोला। अब मोमिना ने अपना निकाब सिरका दिया था, डब्बा आगे करके बोली, ये डिनर सेट हमने आपकी अभी इतना ही कहा था कि इसकी सास खड़ी हो गई और करख्त लहजे में बोली, क्या ये डिनर सेट इम्पोर्टेड है? बस इतना बता दे। दुकानदार ने पहले मोमिना की तरफ देखा, इसकी आंखों में नमी थी और नमी में एक इल्तिजा तैर रही थी, यूँ लगता था अभी रोई के रोई। दुकानदार ने कहा, मैं देखे बगैर कैसे बता सकता हूँ, डब्बा आपके आगे पड़ा है, खोल कर देख लें। दुकानदार डब्बा खोलने लगा, इसका बेटा भी आगे आकर इसका हाथ बटाने लगा। फिर इसने 2-4 प्लेटें निकाल ली और उलट पलट कर देखने लगा। एक नज़र इसने मोमिना पर डाली, इसके चेहरे पर अजीब बेचारगी थी। सास साथ खड़ी हुई थी। मोमिना मुंह से कुछ कह नहीं सकती थी, बस आंखों ही से अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी। बीबी, आप इसकी रसीद लाई हैं? दुकानदार ने बराह रास्त मोमिना से पूछा। जी नहीं, पता नहीं अब रसीद होगी या गुम हो चुकी होगी, मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। दुकानदार की समझ में सारी बात आ गई। रसीद से क्या मतलब? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको मालूम होना चाहिए ये पाकिस्तानी है या इम्पोर्टेड। सास तल्ख लहजे में बोली। जी, वो आराम से बोला, मेरा ख्याल था ये शायद वापस लौटाने को लाई हैं। ठीक है, पहले बताओ क्या ये जापानी सेट है? दुकानदार ज़रा सा मुस्कुराया। मोमिना की सांस हलक में फंसने लगी। वो बोला,
محترمہ یہ امپورٹڈ ڈنر سیٹ ہے، ہم براہ راست جاپان سے کروکری منگواتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں آئے دن امپورٹ ایکسپورٹ کے قانون بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ کچھ برتنوں پر میڈ ان جاپان نہ لکھا جائے، ان سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ساس غصے سے چمک کر بولی۔ اچھا بتاؤ تم نے کتنے کا دیا تھا؟ 1 لاکھ کا، اس کے منہ سے اچانک نکل گیا۔ مومنہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی ساس اسی لہجے میں بولی، ہمیں یہ پسند نہیں آیا، استعمال بھی نہیں ہوا، یہ واپس لے لو اور ہمیں رقم لوٹا دو۔ مومنہ جیسے پھانسی پر لٹک گئی کہ اب بھانڈا پھوٹے گا، مگر دکاندار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دراز کھولی اور 5-5 ہزار کے نوٹوں والی گڈی میں سے 20 نوٹ نکال کر اس کی ساس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ مومنہ کی آنکھوں میں 1 گھنٹے سے رکے آنسو بہنے لگے۔ اس نے منہ پر برقعے کا نقاب ڈال لیا۔ اس کی ساس نے نوٹ اپنے پرس میں رکھ لی اور شرمندہ سے لہجے میں بولی، آؤ چلو، میں تمہیں کسی اور دکان سے اپنی پسند کا امپورٹڈ سیٹ خرید دیتی ہوں۔ مومنہ اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی 6 ماشے کی انگوٹھی اتار کر چپکے سے دکاندار کے آگے رکھ دی اور خود تیزی سے باہر نکل آئی۔ یہ انگوٹھی اس کی امی نے تب دی تھی جب اس نے ایم اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ اسے وہ سینے سے لگا کر رکھتی تھی، مگر آج اس اعلیٰ ظرف انسان نے جس طرح اس کا پردہ رکھا تھا اور اس کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی، یہ اس کی اوس بہت کم تھی، مگر پھر بھی کچھ پیسے تو ادا ہو سکتے تھے۔ ساس نے باہر نکل کر رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ جب دوسری طرف سے مومنہ بیٹھنے لگی تو دکاندار باہر آ گیا اور گلی کی نکڑ پر انہیں رکنے کا اشارہ دیا، پھر دوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ اب مومنہ کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا اور کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ دکاندار اس طرف آیا جہاں مومنہ کھڑی تھی۔ اس کی ساس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکاندار کو دیکھنے لگی۔ وہ مومنہ کے قریب آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا کر بولا، بیٹی، یہ شاید آپ کی انگوٹھی ہے، جہاں آپ کھڑی تھی مجھے وہاں سے ملی ہے، اس کو سنبھال لیجئے۔ شکر ہے اس وقت دکان میں کوئی اور نہیں تھا، اس لیے بچ گئی۔ انگوٹھی مومنہ کو پکڑا کر دکاندار چلا گیا اور مومنہ نم آنکھوں سے دکاندار کو جاتے دیکھتی رہی۔ دیکھا جائے تو یہ آج کے معاشرے کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر پردہ ڈالے بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ لڑکا پیدا کر کے عورت سمجھتی ہے اس نے دنیا فتح کر لی، لیکن اسے ایک بیٹی کی ماں کا دکھ کبھی سمجھ نہیں آتا۔ بیٹی گھر بیٹھے سفید چاندی بالوں میں لیے عمر گزار رہی ہے اور ادھر بیٹوں کی مائیں لالچ میں آ کر اور جگہ جگہ بلکہ کئی کئی گھروں کی سیڑھیاں اترتی چڑھتی ہیں کہ انہیں کوئی امیر زادی بیٹی لڑکی ملے جو ان کے گھر کو ایک ماڈل ہاؤس میں بدل دے۔ جہیز لعنت ہونے کے باوجود آج ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ امیروں کے چونچلوں نے غریبوں کا ذرا بھر برابر پردہ رہنے نہیں دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔